لکھے سبق نمبر 19 مد کے قاعدے. مد کے قاعدے یہ کون لکھے ہیں؟ تھوڑا اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے. مد کے قاعدے. نمبر 1 مد متصل. نمبر 1 مد متصل. متصل مد متصل. نمبر 1 مد متصل. حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. سبق نمبر 19. حمزہ کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یعنی اسی ورڈ میں ہو تو مد متصل ہوگا. سبق نمبر 19. نمبر 2 مد منفصل. نمبر 2 مد منفصل. اوپر والا تھا متصل، یہ منفصل. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا. حروف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. نمبر 3 مد لازم. حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. حروف مدہ کے بعد اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. لکھ لیا سب نے؟ اور ایک بار بولے حروف تیسرا والا حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے ایک بار بتا دیے تو اچھا. جی بتا دوں گا بالکل. ایک بار کوئی سنا دیجیے کیا لکھے ہیں. مد متصل اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو تو حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسی کلمہ بولتے ہیں ورڈ کو اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل کہتے ہیں. جی یہ کیا لکھے تم لفظ نمبر 2 مد مفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے حرف ہو تو مد منفصل ہوگا. منفصل. حروف لازم حروف مدہ کے بعد اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے ہم دیکھیے اس کو سمجھیے. حروف مد تو پڑھ دیا نا. حروف مدہ کسی کو یاد ہے؟ حروف مدہ کی تعریف الف حمزہ جو ایک جس کے برابر کھینچنا ہے.
الف یا واو. الف سے پہلے اگر زبر ہے تو الف مدہ ہے, واو سے پہلے اگر پیش ہے تو واو مدہ, یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. یہی تین چیز دیکھنا ہے. حروف مدہ ان تینوں کو ہی کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیے جیم الف زبر جا ہے, جیم الف زبر جا حروف مد ہے, اور اس کے بعد والے حرف جو ہے حمزہ ہے, اور یہ اسی کلمے میں یعنی ایک ورڈ ہے. جا یہ ایک ورڈ ہے. جب ایک ورڈ کے اندر میں حمزہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مد متصل. جب ایک ورڈ کے اندر میں حمزہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مد متصل. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں مطلب چار مولانا یہ جو زیادہ الف کے کھینچنا اوپر جو ہاں؟ پوچھو نہیں, چار حرف کے برابر کھینچنا ہے, بڑا زبر ہے تو اس کے اوپر, یا اس سے بھی زیادہ کھینچنا ہے. ہاں, ابھی اس کو بھی بتاؤں گا میں. ابھی صرف اتنا اس میں فرق کر لیجئے مد متصل, مد منفصل, مد لازم میں. ٹھیک ہے. جی جی. ہاں, جا یہ ایک ورڈ ہے, سیئت یہ بھی ایک ورڈ ہے, سو یہ بھی ایک ورڈ ہے. تو ایک ورڈ کے اندر میں ان تینوں مثال میں دیکھیے, سیئت اس میں بھی حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے, ایک ہی ورڈ میں ہے. سو یہ بھی حمزہ ایک ہی ورڈ میں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ مد متصل. جب حرف مد کے بعد, تعریف یہی ہے یاد رکھنا, حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا. مد منفصل کو دیکھیے, مد منفصل میں دو کلمہ آئے گا اور دوسرے کلمے میں حمزہ ہوگا تو مد منفصل ہوگا. جیسے دیکھیے لا, لا کا معنی نہیں ہے یعنی ایک ورڈ ہو گیا. یہ الہ, الہ کا مطلب ایک ورڈ ہو گیا ہے, الہ کا مطلب معبود. تو کتنا ورڈ ہو گیا؟ یہ دو ورڈ ہو گیا. اب دیکھیے لا حروف مدہ پہلے کلمے میں اور دوسرے کلمے میں ای ہے, حمزہ زر ای. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے کلمے میں لا الہ, دوسرے کلمے میں حمزہ ہے, تو یہاں مد منفصل ہوگا. اگر پہلے کلمے میں ہی حمزہ ہے تو اس کو کہتے ہیں مد متصل, اور اگر دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل. اگلی مثال دیکھیے, فی ایک ورڈ ہے, امرنا ایک ورڈ ہے. اب فی دیکھیے ایک کلمہ ہے, حروف مدہ ہے, حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے, اس لیے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مد منفصل. یہاں بھی دیکھیے قالو انا, قالو ایک ورڈ ہے, انا دوسرا ورڈ ہے. اب دیکھیے قالو میں لام واو پیش لو, واو ساکن سے پہلے پیش, اس لیے واو مدہ ہو رہا ہے, اور حرف مد کے بعد دیکھیے حمزہ دوسرے کلمے میں, اس لیے یہاں مد منفصل ہو رہا ہے. سمجھ میں آ گیا ان دونوں میں فرق؟ پڑھنا کیسے ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا, مطلب ہاں وہی فرق بتا کیا دیں ہے گے. پڑھنے. فرق معلوم ہو گیا نا؟ جی جی. ایک الف سے زائد کھینچنے کو مد کہتے ہیں, ان کو بھی بتاؤں گا ابھی کتنا کتنا کھینچنا ہے. اس کو بس بتا دوں میں مد لازم کو. مد لازم ان دونوں سے الگ ہے. حرف مد کے بعد جزم, جس کو ساکن بھی کہتے ہیں, جزم یا تشدید ہو. جزم دیکھیں یہاں لام کے اوپر جو جزم ہے, حرف مد کے بعد جزم یا تشدید ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. اور مد لازم جو ہے, مد لازم 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. 5 الف کے برابر مد لازم کتنا کھینچا جاتا ہے؟ 5 الف کے برابر. اور یہ مد متصل کو 3 الف کھینچ لیجیے آپ, اور مد منفصل کو 2 الف کھینچ لیجیے. اس طرح یاد رکھیے, آسانی ہوگا اس سے. مد لازم جو سب سے بڑا مد ہے اس کو 5 الف, مد متصل اس کو 3 الف, مد منفصل 2 الف. اس طرح یاد رکھیے آسانی سے. اب اس کو پڑھنا ہے اس طرح. پہلے کیا تھا؟ حرف مد تھا جا, تو اب اس کو پڑھنا ہے کھینچ کر کے, تو جا جا سیئت سو لا الہ فی امرنا قالوا انا. اب یہ مد لازم ہے, لازم یعنی بڑا مد. الآن حاجوک والصافات.
ایک بار پڑھ کر کے دیکھیے حارث بھائی. جاء جی جی لا الہ فی امرنا قالوا انا الآن حاجوک والصافات. ماشاء اللہ بہت اچھا. ایک چیز میں بتایا تھا جب حروف مدہ کو ہم پڑھا رہے تھے, مد فرعی, مد اصلی اور مد فرعی یاد ہوگا شاید. حروف نہیں مد پڑھے مولانا یہ نہیں, حروف مدہ میں نہیں لکھا پڑھے ہے, آپ لکھے ہیں تو دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہوگا. مد کی دو قسمیں, مد اصلی مد فرعی. مد اصلی جو ہے حروف مدہ کو ہی مد اصلی بولتے ہیں. حروف مدہ کو کیا بولتے ہیں حروف مدہ جو ہے مدہ حروف مدہ کو مد اصلی بولتے ہیں اور اس کو مد فرعی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بتا دیجیے مجھے ایک بار, ریفریش ہو جائے گا. مد اصلی وہ ہوتا ہے, مد اصلی وہ ہوتا ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ آئے. جیسے زادہ, زادہ میں دیکھیے زا لفظ ور زا دال زبر دا, زادہ, اس میں نہ حمزہ آ رہا ہے نہ سکون آ رہا ہے, یعنی نہ جزم آ رہا ہے نہ حمزہ آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے, مد اصلی. اور مد فرعی وہ ہے جو حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو. اب دیکھیے جا میں حمزہ ہے, لا الہ میں حمزہ ہے, آل آنا میں کیا ہے, ساکن ہے, جزم ہے. تو اس کو کہیں گے مد فرعی. اور جو ہم نے الف یا واو پڑھا ہے حروف مدہ, اس کو کہیں گے مد فرعی, اور اس کو کہیں گے مد اصلی, اس کو کہیں گے مد فرعی. ٹھیک ہے, پڑھتے پڑھتے آ جائے گا. اس میں کچھ بھی نہیں, بس اتنا یاد رکھیے, آسان ہے. دیکھیے جیم الف زبر جا پڑھتے ہیں, اور بلکہ زا الف زبر زا ایک جگہ پڑھ کر کے آیا, اور دال زبر دا, زادا. وہ کیا ہے, جس کے بعد حمزہ نہ آئے اور سکون نہ آئے, یعنی جزم نہ آئے یا تشدید نہ آئے, تو وہ ہے مد, کیا ہے, مد اصلی. یعنی حروف مدہ کو ہی مد اصلی بولتے ہیں. اب یہ جو بنا ہے یہ مد, یہ حروف مدہ سے بنا ہے نا. دیکھیے حروف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے, تو یہ حروف مدہ سے ہی بنانا مد متصل. تو یہ ہے مد فرعی. اس کو اصلی نہیں کہیں گے, اصلی جو مد ہے وہ اسی کو کہیں گے, کس کو, حروف مدہ کو, جو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مد فرعی. یہ تینوں بھی مد فرعی ہے. ٹھیک ہے, مولانا ایک منٹ, یہ جو جیم اور الف کے اوپر جو ہے جی حرکت جو ہے نا, اس کو مطلب کیا بولتے ہیں جو ہے, اسی کا نام مد ہے. ہاں جی, الف کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو مد ہی بولتے ہیں کیا؟ جی جی, اس کو مد. جیسے سی کے اوپر جو لکیر ہے. ایک منٹ جی, لطیف بھائی بتائیے کیا بتا رہے ہیں. جی میں بول رہا ہوں حضرت, میں کلاس لیو کر رہا ہوں, سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے میرے کو. ٹھیک اللہ شفا دے آپ. ٹھیک ہے, جی حضرت ٹھیک ہے, معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. جیسا مطلب جو ہے نا, یہ زبر جیسا جو لکیر ہے اوپر, اس کو کیا بولتے ہیں وہ پوچھ رہا تھا میں آپ کو. ہاں, اس کو جو ہے نا, اس کو اسی کو مد بولتے ہیں, اسی کا نام اس کو مد بولتے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں بھی لکھا ہوا ہے, اگر حمزہ خالی حروف مد کے بعد آ رہا ہے تو وہاں مد ہے, سمجھ لو. ٹھیک ہے, جس طرح ہم پڑھیں گے قالو اننا, تو قالو پہ اگر نہیں مطلب جیم کے بعد جیم کا جب الف ہے تو وہ کیسے مد ہی ہے نا, اس کے اوپر رہنا یا نہ رہنا برابر ہی ہے نا وہ. ہاں, رہنا یا نہ رہنا یا مد متصل ہوگا. نہیں مطلب بڑا اوپر وہ نشان ہے تو حرکت تو کرنا ہی چاہیے 3 کے برابر. خالی الف رہا تو 1 کا حرکت ہوگی, مطلب 1 ایکسٹرا ہوگا. بڑا اوپر وہ نشان رہا تو 3 اس کے برابر کھینچنا ہے. اچھا, آپ یہ حروف مدہ کے بارے میں پوچھ رہے گے, اس الف کے بارے میں کیا؟
ہاں جی جی وہی جی جی پھر تو حروف مدہ ہے ہی، مد اصلی اسی کو کہیں گے. لیکن اگر اس کے بعد حمزہ آ رہا تو یہ مد فرعی بن جائے گا. ٹھیک ہے. نہیں، جو اوپر کے جو لکیر کو جو ہے نا زبر کے جیسا جو بڑا ہے اس کو کیا بولتے ہو؟ خالی مدہ ہی بولتے ہو کیا اس کو مولانا؟ اس کو مد ہی بولتے ہیں. اچھا ٹھیک. میں حافظ قرآن ہوں، اب میں زبانی پڑھ رہا ہوں تو مجھے کیسے معلوم چلے گا کہ اس جگہ مد جا رہا ہے؟ اسی سے معلوم چلتا ہے کہ حمزہ ہے اس کے بعد. جس طرح میں پڑھوں یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، بما انزل، اب دیکھیں بما میم الف زبر ما انزل، بعد میں حمزہ آ رہا ہے، اس سے معلوم چلتا ہے کہ یہاں مد ہے. تو یہ حمزہ کی وجہ سے معلوم چلتا ہے مد ہے. اور حرف مد کے بعد یہ جزم یا سکون یا تشدید آنے کی وجہ سے معلوم چلتا ہے بڑا مد ہے، مد لازم. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. جیسے حدائق ہے، حدائق، دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں یہاں مد متصل ہو رہا ہے، حدائق. ٹھیک ہے جاوید بھائی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن. ایک جاء سیئت جی سوء جی لا الہ جی فی امرینا جی قالوا ان نہیں قالوا ان، اس کو آ کو نہیں پڑھنا ہے. اچھا قالوا اس کو کھینچنا مدہ کرنا ہے. جی جی قالوا ان، نہیں لو کو کھینچنا، قا کو نہیں. قالوا ان انا میں گنہ کیجیے اور اچھا لگے گا سننے میں. قالوا ان انا، اس کو یہ اظہار کرنا ہے کیا مولانا؟ نہیں نہیں الف گنہ کرنا ہے. ان الف ہے نا آگے. قالوا ان انا صرف انا، نون الف قالوا ان، ٹھیک ہے. قالوا ان، ہاں یہ ٹھیک. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. الآن جی حاجوک جی ماشاء اللہ. والصفات والصافات، والصافات. اس میں بھی دیکھیے حرف مد ہے یعنی کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے بعد دیکھیے یہاں تشدید آ رہا ہے، تو اس وجہ سے مد لازم ہو رہا ہے. تو دونوں جگہ کھینچنا ہے مولانا یہ. جی یہ فا کو ایک الف ہی کھینچنا ہے بس. یہ صاد کے اوپر جو مد ہے، کیونکہ یہاں حرف مد کے بعد تشدید ہے، یہاں کھڑا زبر کے بعد تشدید یا سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں مولانا یہ جو پڑھنا ہے نا اس کو اس کے یہ ہے نا تسجید ہے، تو اس کو بھی اپن کیا کرنا ہے 5 اس کی طرح کھینچنا ہے نا یہ. اس کو نا صاد کو نا. ہاں جی جی اس کو بھی کھینچنا ہے. والصافات. جی ٹھیک ہے. والصافات، والصافات. جی ماشاء اللہ. آج کا سبق اتنا ہے، رہنے دیجیے، تھوڑا قاعدہ کو یاد کر لیجیے گا. یاد کیا دماغ میں بٹھا لیجیے گا، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل، دوسرے کلمے میں تو مد منفصل، حرف مد کے بعد جزم یا سکون ہے تو مد لازم. آسان ہے نا؟ نہیں تیسرا بولیے مولانا کیا ہے؟ حرف مدہ کے بعد جزم یا تشدید ہے تو جزم یا تشدید ہو تو یہاں پر جو حمزہ یہ آ رہا نا، کیا چیز؟ یہ الف کے اوپر جو اپنا عرض کو اس کو اپن حمزہ کے بعد ساکن آ رہا ہے، تو اس کو اپن 5 بار کھینچنا ہے. جی جی جزم یا تشدید ہو تو اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. اور یہاں پر یہ واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ بھی کیا ہو رہا ہے اس کو بھی کھینچنا ہے.
वाव साकिन से पहले पेश है तो हाँ, असल में वाव साकिन से पहले पेश है तो क्या होगा, हुरूफ मद्दा हो जाएगा, यानी वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा के बाद देखिए हमजा दूसरे कलमे में है, ठीक है। तो पहले कलमे में ही रहना ना, वो भी पहले कलमे में भी रहेगा, दूसरे कलमे में भी रहेगा। अगर पहले कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल, अगर दूसरे कलमे में है तो मद्दे मुनफसिल। नहीं मतलब तीसरे उसमें जो वस्साफाती वो जो है उसमें यहाँ पर हुर्फ मद्दा कहाँ पर है? इसमें हुरूफ मद्दा फा में है बस। अच्छा, आप इस वाव के बारे में पूछ रहे हैं क्या? जी आप इस वाव के बारे में पूछ रहे हैं क्या? जी जी नहीं, हुर्फ मद्दा जो है 3 है ना, जी हमजा वाव और या है। तो यहाँ पर वाव है, पहले है, वाव से पहले पेश तो नहीं है, वो तो मद्दा तो नहीं है ना मौलाना। जी जी नहीं है। तो अपन तो फिर खींचना कहाँ पर खींचना है इसको? ये खड़ा जबर भी हुरूफ मद्दा की तरह होता है, खड़ा जबर भी हुरूफ मद्दा की तरह होता है। हमजा अलिफ, हमजा खड़ा जबर आ बराबर होता है अलिफ मद्दा के, हमजा खड़ी ज़ेर ई बराबर होता है या मद्दा के, और हमजा वापेश ऊ बराबर होता है वाव मद्दा के। हमजा उल्टा पेश ऊ बराबर होता है हमजा वापेश ऊ, और हमजा उल्टा पेश ऊ, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी ये भी हुरूफ मद्दा में ही शामिल है, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं आप खड़ा जबर और तस्दीद रहेंगे तो वो भी इसको 5 अलिफ के बराबर खींचना है उसको। जी, उसके बाद अगर जज़म सुकून है तो, तशदीद या सुकून है या जज़म है, ऐसे कुछ कायदा आ रहा है तो। जैसा आप अभी जैसा बता रहे हैं, जरा वो पॉइंट हटाइए मौलाना, बोलता मैं जी जो हाँ, ये जो है साद के बाद जो आपका फा के ऊपर जो खड्डी जबर तस्दीद आ रहा है तो ये मद्दा होगा, तो इसके लिए हम उसको खींचना है। इसको हुरूफ मद्दा कहेंगे बस, इसको कोई मद नहीं कहेंगे, यानी मद्दे फराई में से मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, वो नहीं कहेंगे फा में। सिर्फ साद में जो है ना, साद हुरूफ मद्दा समझ लीजिए खड़ा जबर को। अब हुरूफ मद के बाद देखिए तशदीद आ रहा है फा के ऊपर। जी अच्छा, उसके बाद ठीक है। जी जी, अब अगर आप कहते हो कि इस पर भी तशदीद है, इस पर भी मद होना चाहिए, तो ये हुरूफ मद्दा, इसके बाद जज़म सुकून नहीं है बल्कि जेर है, ठीक है। जी जी मैं समझ गया। अभी इसको वही खींचना, यहाँ पर खींचना, उसको नहीं, साथ को खींचना है। वस्साफाती। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा समझ गया। फैजान बहुत लेट आया है। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मैं बाहर गया था, अच्छा, बाहर अभी आया। अच्छा, क्या पढ़े मौलवी साहब आज? आज मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम। कैसा? फराई नहीं पड़ेगा? हैं? मद्दे फराई। हाँ, मद्दे फरई ही है ये, इसी को मद्दे फरई कहते हैं, लेकिन इसको याद है कि पढ़ाए हैं मद्दे फरई, मद्दे असली। ठीक है बोले सर। ठीक है, इसको अम्मी से पूछ लीजिएगा, अम्मी बता देगी आपकी। आप वीडियो नहीं लिए क्या? हाँ, वीडियो बनाया, इंशाल्लाह सुबह तक रिकॉर्ड अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है मौलवी साहब। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, इजाजत चाहता हूँ। ठीक है हारिस भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम।